تو اکٹھے ہونے کی جگہ تو اللہ نے جنت بنائی ہے، دنیا تو دنیا کے کاروبار میں بھی جدا کر دیتی ہے، اور اگر دین کے لیے جدائی ہو گئی تو پھر کون سی بڑی بات ہے، اللہ ہمیشہ اکٹھا کر دے گا۔ میری بہنوں، صحابہ رضی اللہ عنہم تھے، جنت ان کے لیے واجب تھی، پھر بھی گھروں کو چھوڑا اور قبریں بنی ان کی پہاڑوں میں، ریگستانوں میں، میدانوں میں۔ ابھی آپ کے بنگلہ دیش آنے سے چند دن پہلے ہماری جماعت گئی تھی اردن سے ہم یہاں بنگلہ دیش آ رہے ہیں، تو ہمیں وہ صحابہ کی قبروں پر لے گئے۔ معاذ ابن جبل پہاڑ کی چوٹی پر اکیلے ہیں، ساتھ نوجوان بیٹے عبد الرحمن ابن معاذ، دونوں باپ بیٹا اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، دونوں کی قبریں ہیں۔ شرحبیل ابن حسن رضی اللہ عنہ ایک وادی میں سوئے پڑے ہیں، زرار ابن ازور رضی اللہ عنہ ایک ٹیلے پر ان کی قبر تھی، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک راستے کے کنارے پر قبر تھی۔ پھر ہم آگے پہاڑوں میں گئے، موتا ایک میدان ہے جہاں جنگ موتا لڑی گئی تھی، اور جس میں 3 بڑے صحابہ زید، جعفر، عبداللہ شہید ہوئے تھے۔ جب ہم حضرت جعفر کی قبر پر گئے، آپ یقین مانو ساری جماعت ہماری رو رہی تھی، ہم اپنے آنسوؤں کو روکتے تھے، رکتے ہی نہیں تھے۔ حضرت جعفر کا سارا واقعہ آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ 30 برس کے نوجوان بیوی تھی، چھوٹے چھوٹے 4 بچے تھے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے اور جھنڈا اٹھایا اور شیطان سامنے آیا، کہا جعفر تیری جوان بیوی، تیرے چھوٹے بچے، کیا بنے گا ان کا؟ حضرت جعفر نے فرمایا، ارے لعین، اب کب آیا ہے؟ اب تو اللہ کے نام پر جان دینے کا وقت آیا ہے۔ یا حبذا الجنت واقترابها طیبۃ وبارد شرابها والروم روم قد دنا عذابها کافرۃ بعیدۃ انصابها علی الا قیتها ضرابها۔ یہ شعر پڑھے، اے جنت اب تو مجھے تیرا شوق ہے، آگے بڑھے۔ ایک ہاتھ کٹا، دوسرا کٹا، پھر 2 ٹکڑے ہو کے زمین پر گر گئے۔ حضور پر منظر کھل گیا، آپ نے دیکھا کہ جعفر شہید ہو گئے، تو آپ تشریف لے گئے حضرت اسما کے گھر۔ اسما ان کی بیوی کا نام تھا۔ وہ فرماتی ہیں، میں بچوں کو نہلا کر کپڑے پہنا چکی تھی، خود آٹا گوندھ رہی تھی کہ حضور گھر میں تشریف لائے، چہرے کا رنگ اڑا ہوا، تو میرا دل دھڑکنے لگا، میں گھبرا کے کھڑی ہوئی، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا، اسما میں تیرے لیے کوئی اچھی خبر نہیں لایا، اور آپ کے آنسو نکل پڑے۔ حضرت اسما بے ہوش ہو کے زمین پر گر گئی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر، جوان بیویوں کو چھوڑ کر، اور پہاڑوں پر سوئے ہوئے ہیں۔ اونچا پہاڑ ہے، آج سے 1400 سال پہلے وہ قبر بنی جبکہ وہاں کسی انسان کا گزر نہ تھا۔ بہت رونا آیا ہمیں۔ پھر حضرت زید کی قبر پر گئے تو ان کی قبر پہ ایک حدیث لکھی تھی جس کو پڑھ کے سارے ساتھی رونے لگے۔ میں نے انہیں ترجمہ کر کے بتایا، حضرت زید کی قبر پر یہ حدیث لکھی تھی، جب حضرت زید شہید ہوئے اور آپ نے خبر سنائی کہ زید شہید ہو گئے، تو ان کی چھوٹی بچی چیختی ہوئی روتی ہوئی آئی اور حضور کی گود میں گر گئی۔ آپ نے گود میں لیا اور آپ بھی رونے لگے، بچی بھی رو رہی، حضور بھی رو رہے۔ حضرت سعد بن عبادہ نے فرمایا، عرض کی، یا رسول اللہ ما ھذا البکا، یہ کس لیے رو رہے ہیں آپ رسول ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، سعد ھذا شوق الحبیب الی الحبیب، اے سعد یہ حبیب کا شوق ہے، حبیب کے لیے زید کو بیٹا بنایا ہوا تھا۔ ساری جماعت وہاں ایسا رو رہے تھے کہ اوپر پہاڑ پہ قبر ہے، دور دور تک آبادیاں نہیں تھیں، سنسان ویرانے میں قبریں بنی، سناٹے میں قبریں بنی۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن رواحہ کی قبر پر گئے جو 4 بیویوں کو چھوڑ کے گئے تھے اور بڑے باغات غلام چھوڑ کے گئے تھے۔ ان کی قبر پر عجیب نور تھا، آدمی اپنے آنسو روک نہیں سکتا تھا۔ ان کے بارے میں آتا ہے، جب آگے بڑھے تو بیویاں بچے یاد آ گئے تو ایک دم اپنے آپ کو جھٹکا، اقسمت یا نفس لتنزلن کارہتن او لتطاوعن ان اجلب الناس اشد الرنا مالی اراکی تکرہین الجنہ قد طالما قد كنت مطمئنا هل انت الا نطفة فی شنہ یا نفس الا
تقتلی تموتی ہادا حمام الموت قد سلیتی ان تفعلی فعلاہما ہدیتی، اے نفس مجھے قسم ہے اپنے رب کی میں تجھے اس پر قربان کروں گا، تو چاہے یا نہ چاہے، تو مانے یا نہ مانے، تجھے اپنے رب پر قربان کروں گا۔ تجھے عرصہ ہوا بیوی بچوں میں رہتے ہوئے، اب جنت کا شوق کر، جنت کی طلب کر۔ لوگ اسلام کو مٹانے کے در پہ ہیں، تو بیوی بچوں کا شوق رکھتا ہے، ایسے نہیں قتل ہوا تو موت تو آئے گی، کر وہ کام جو تیرے ساتھیوں نے کیا۔ اور یہ کہہ کر چھلانگ لگائی اور ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ وہ جگہ ابھی بھی محفوظ ہے جہاں وہ تینوں صحابہ شہید ہوئے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا ہاں ہاں میں دیکھتا ہوں کہ تینوں کے تینوں جنت کی نہروں میں غوطے کھاتے پھرتے ہیں اور جنت کے پھل کھاتے پھرتے ہیں۔ میری بہنوں، یہ وہی محنت ہے تبلیغ کی جو آج ہم بھول گئے۔ عورتیں روکتی ہیں نہ جاؤ، مرد کہتے ہیں میں نہیں جاتا۔ عجیب بات ہے، جس کام کے لیے ہم آئے تھے اسی کام کے لیے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا رہے ہیں۔ کوئی عورت نہیں کہتی خاوند سے فیکٹری نہ جاؤ، کوئی خاوند یہ نہیں کہتا میں فیکٹری نہیں جاتا، بیوی کہتی جاؤ جاؤ، خاوند بھی کہتا ہے دیر ہو رہی ہے فیکٹری جانا ہے۔ اسی طرح میری بہنوں آپ اپنے حوصلے بلند کرو۔ آپ کی ذریعے سے تو آپ کے پورے خاندان میں الحمدللہ تبلیغ کی گاڑی چل پڑی ہے۔ بہت سے نوجوانوں کو ان کی عورتوں نے نکالا الحمدللہ۔